السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالذین، ان لوگوں کی طرح جو من قبلکم، تم سے پہلے، کانو تھے، اشدہ بہت زیادہ سخت، منکم تم سے، قوتاً قوت میں، و اکثرا اور زیادہ تھے، اموالاً مال میں، و اولاداً اور اولاد میں، فاستمتعوا پس انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم اپنے حصے سے، فاستمتعتم پس تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا، بخلاقکم اپنے حصے سے، کما جیسا کہ استمتع فائدہ اٹھایا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے سے، وَخُذْتُمْ اور تم باطل میں ڈوبے رہے، بحثوں میں پڑے رہے، کالذی جس طرح کے خاضوا وہ باطل میں ڈوبے رہے، اولئک یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، هم الخاسرون وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کالذین من قبلکم ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے، یعنی تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو اور تمہارے کرتوت بھی ان لوگوں جیسی ہیں جنہوں نے تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ کفر کیا۔ جو تم سے پہلے لوگ تھے تم بھی ویسے ہی ہو۔ پہلے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی ضرور مشابہت کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا اس سے مراد آپ کی اہل کتاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ یعنی وہی لوگ ہیں۔ تو جو تم سے پہلے لوگ تھے تم بھی ویسے ہی ہو، تمہارے رنگ ڈھنگ ویسے ہی ہیں، وہ بھی بے عمل تھے، ان کے پاس بھی رسول آیا، انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، ان کے رسول نصیحت کرتے رہے لیکن وہ نہ مانے، وہ بھی برائی کا حکم دیتے تھے، بھلائی سے منع کرتے تھے، وہ بھی اللہ کے راستے میں دینے سے مٹھیاں بند کرتے تھے، تو تم بھی ان کے جیسے ہی ہو۔ تو فرمایا یعنی تمہارا حال بھی مال اور انجام کے لحاظ سے پہلی امتوں کے کافروں جیسا ہے۔ کانو اشد منکم قوتاً، وہ تو قوت میں تم سے زیادہ تھے۔ ہم دیکھیں تو پچھلی قوموں کے لوگ کتنے بڑے تھے، جسمانی طور پر بھی بڑے تھے۔ آج ان کی قبریں بھی دیکھیں نا تو وہ بھی اتنی لمبی لمبی ہیں، انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ اتنی لمبی قبریں، یہ انسان تھے؟ وہ اتنے لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے، اور مال اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے۔ مال اور اولاد یہ نعمتیں تو ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ہوں تو بڑے فخر کی بات ہے۔ اکثر انسان انہی کے ذریعے فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ کیسے یہ چیزیں اپنے آپ میں اتنا مشغول کر لیتی ہیں، مال ہو گیا، اولاد ہو گئی، پاور، کسی کے پاس کوئی پاور ہے، کرسی ہے، عہدہ ہے، کوئی اور ایسی پاور ہے جس میں وہ اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں مشغول ہو کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی خسارہ پانے والا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ تمہارے اور پہلے لوگوں کے عمل، رنگ ڈھنگ ایک جیسے ہیں، حالانکہ وہ تم سے زیادہ تھے، مال میں اور اولاد میں تم سے زیادہ تھے۔ جب وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو تم اگر ویسے ہی اعمال کرو گے تو تم کیسے بچو گے؟ تو کیا فرمایا؟ فاستمتعوا بخلاقہم، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے۔ تمہاری ایک دوسرے سے مشابہت دو طرح سے ہے۔ دنیا میں انہوں نے اپنے لکھے ہوئے حصے سے فائدہ اٹھایا، تم نے بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح اپنے نصیب سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا، ان کے متعلق فضول باتیں کی، تم نے بھی یہی کام کیا۔
اب آخرت میں بھی اعمال ضائع ہونے میں تم دونوں ایک جیسے ہو۔ فاستمتعوا بخلاقہم، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے۔ خلاق یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ برت لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا، پھر یا تو موت آ گئی یا پھر عذاب آ گیا۔ بس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، تم بھی فائدہ اٹھاؤ گے اپنے حصے کا، جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو تھے انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا، اب تم اپنے زمانے میں اپنے حصے کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یعنی جس طرح انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنی جسمانی طاقت سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، جو ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، فائدہ اٹھایا۔ بخلاق یعنی اپنے حصے سے، یعنی ان کی جو محنتیں تھیں، جو کوششیں تھیں، ان کی جو جس وجہ سے تھی، جو وہ محنتیں کرتے تھے، جو کوششیں کرتے تھے، ان کی وجہ سے ان کو بڑے بڑے فائدے ملے دنیا کے اندر۔ تم بھی فائدے اٹھا رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح تم محنت کر رہے ہو، دیکھو آج بھی ایسی قومیں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتی، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، شرک کرتی ہیں، لیکن دنیا میں بڑی ترقی کر رہی ہیں، دنیا میں بڑی آگے جا رہی ہیں۔ تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ پچھلی قوموں میں بھی نافرمان لوگ گزرے، انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، لیکن وہ بہت محنتی تھے، اتنی محنت کرتے تھے، تو ان کو ان کا خلاق مل رہا ہے، تو ان کو ان کا خلاق مل رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو کفر کرتا ہے نا، اللہ اسے غربت میں ڈال دیتا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دیتا ہے، 2 وقت کی روٹی اسے نہیں ملتی اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کافر کو بھی کھلاتا ہے، مومن کو بھی کھلاتا ہے۔ جو انہوں نے محنت کی انہیں بھی اس کا حصہ ملا، اپنی محنت کا پھل انہوں نے بھی کھایا، تم بھی اپنی محنت کا پھل کھا رہے ہو۔ تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا کہ دیکھو وہ جو کافر تھے نا پہلے، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے، زیادہ مال والے تھے، پھر انہوں نے اس دنیا میں چند دن کا فائدہ اٹھایا اور ہمیشہ کے عذاب کی طرف لوٹ گئے، اور تم ان کی بنسبت بہت کمزور ہو، تمہارے پاس دنیاوی چیزیں بھی ان سے کم ہیں، تو تم ان کے اندر پڑھ کر اللہ کو بھول گئے ہو، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، پھر تمہارے لیے بھی وہی عذاب ہوگا جیسے ان کے لیے تھا۔ تو کیا فرمایا؟ وَخُذْتُمْ، اور تم باطل میں ڈوبے رہے، بحثوں میں پڑے رہے، آیات الہی کا اور پیغمبروں کا تم مذاق اڑاتے رہے، تکذیب کرتے رہے، یا دنیا کے کھیل تماشے میں جس طرح وہ مگن تھے اسی طرح تم بھی مگن رہے، تم بحثوں میں پڑے رہے ان لوگوں کی طرح جو بحثوں میں پڑے رہے۔ یعنی اصل مسئلے جو تھے، جو اصل بات تھی، اس کو چھوڑ دیا، بس ادھر ادھر کی بحثوں میں پڑے رہے۔ یہ منافقین بھی جب بھی بیٹھتے تھے تو ویسے ہی کرتے رہتے تھے، تم نے بھی انہی کی طرح کیا، تم بھی ویسے ہی نکلے جیسے پچھلے لوگ نکلے تھے، تو جب تمہاری باری آئی تو تم نے بھی وہی کام کیا۔ تو کیا فرمایا؟ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں ضائع ہو گئے؟ کیونکہ سب دکھلاوے کے لیے تھا، ریاکاری اور شوشہ کے لیے تھے۔ جس چیز کی جڑ ہی خراب ہو تو وہ پودا کہاں پھلے پھولے گا؟ کوئی بھی عمل کب قبول ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ خود ہی اپنی طرف سے طریقے بنا لیے، اپنی طرف سے طریقے بنا لے، یا جو اللہ نے منع کیا وہ کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی جائے وہ شرک ہے، جو روزہ دکھلاوے کے لیے رکھا جائے تو وہ شرک ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اولئک حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت تھے، مال اور اولاد میں بھی تم سے بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے، تو تم تو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو، تو پھر تم اگر وہی اعمال کرو گے تو تم اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہو؟ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، ان کا تو نقصان ہی نقصان ہے۔
جب انسان ایسے کام کرتا ہے تو کسی کا نقصان نہیں کرتا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے فرمایا علم کیا نہیں یاتہم پہنچی ان کو نبأ خبر الذین ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، قوم نوح قوم نوح کی، و عاد عاد کی، و سمودا قوم سمود کی، و قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی، و اصحاب مدینہ اور اصحاب مدین کی، والمؤتفقات اور الٹی ہوئی بستیوں کی، اتتہم آئے ان کے پاس رسلہم ان کے پیغمبر، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ پس نہ تھا اللہ تعالیٰ لیظلمہم کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرتے۔ الم یاتہم نبأ الذین کیا نہیں آئی ان کو خبر ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کیا ان کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتہ چلا کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے؟ تو یہاں پر 6 قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، کہ ان کو نہیں پتہ چلا کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ قوم نوح قوم نوح کا، و قوم عاد اور قوم عاد کا۔ قوم عاد کے بارے میں تو سب کو ہی پتہ ہے، اللہ نے فرمایا ان جیسے تو دوبارہ کوئی پیدا ہی نہیں کیا، دوبارہ ایسے لوگ ہی نہیں آئے، ایسے وہ لوگ تھے۔ و قوم سمود و سمودا اور قوم سمود، کیا ان کی خبریں ان کے پاس نہیں پہنچی؟ و قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی خبر جس کا بادشاہ نمرود تھا، اور اصحاب مدین کی خبریں نہیں پہنچی ان کو؟ والمؤتفقات اور ان بستیوں کی خبر نہیں پہنچی جو الٹا دی گئی؟ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن دلائل لے کر، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ یا ان کی خبریں نہیں پہنچی تم تک؟ اچھا ان تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، ہم اپنا بتائیں، اپنے آپ سے ہم سوال کریں، کیا ہم تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ ہمیں پتہ ہے نا کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کیسے غرق کر دی گئی، کیسے طوفان آیا۔ آج تک جتنے بھی مذاہب ہیں سب جانتے ہیں کہ کس طرح پانی کا طوفان آیا اور نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں غرق کر دی گئی۔ کیوں غرق ہو گئے، سوچا نہیں تم نے؟ اور قوم عاد کیسے انہیں تیز آندھی سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ قوم عاد یہ قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود تیز آندھی سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، اتنے لمبے لمبے۔ اور قوم سمود کی خبر نہیں آئی کہ ایک چیخ آئی اور ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور قوم ابراہیم ان کی قوم کا بادشاہ نمرود تھا جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، جس کو مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیا۔ وہ اصحاب مدین اور اصحاب مدین کا نہیں سنا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جن پر چیخ زلزلہ اور بادل سے آگ برسائی گئی تھی۔ والمؤتفقات کون سی بستیاں ہیں جو الٹا دی گئی تھی؟ سدوم کی بستی۔ یہ کون سی قوم تھی؟ قوم لوط تھی۔ الٹ پلٹ دینا، بستی کو الٹا دیا۔ ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے، اور دوسرا پھر ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر پھر نیچے پھینک دیا گیا، جس سے بستی الٹ پلٹ ہو گئی۔ اسی وجہ سے انہیں اصحاب مؤتفقات کہا جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا، اب جن اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کو ختم کر دیا تو تم کیسے بچو گے وہی اعمال کر کے؟ پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں اگر ہم بھی وہی اعمال کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ان کی خبریں نہیں پہنچی؟ کیا تمہیں ان کا پتہ نہیں چلا؟ ہم کیا کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے؟ ہم پھر بھی اتنے دلیر ہیں، ہم پھر وہی کام کرتے ہیں۔
تو دیکھو توجہ دلوائی جا رہی ہے ان لوگوں کی طرف، ان قوموں کی طرف جو دنیا میں آئے، جینا وہ بھی چاہتے تھے، پھر کیا ہوا ان کے ساتھ۔ دیکھو تم بھی اس ہلاکت کے راستے پر چل پڑے ہو جیسے وہ قومیں چلی تھی۔ کل انہوں نے بھی نصیحت نہیں سنی تھی، کل ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، اور آج تم بھی نصیحت کو بھولے بیٹھے ہو، تم بھی رسولوں کی بات کو پیچھے ڈالے ہوئے ہو۔ دیکھ تو لو ان کا انجام کیا ہوا، تم کیوں نہیں عبرت لیتے ہو، کیوں نہیں عبرت پکڑتے ہو۔ یہاں منافقین کو یہ ساری قوموں کے واقعات یاد دلوا کر ڈرایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منافق بھی تو ایمان سے خالی تھے، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ کیوں ڈرایا گیا؟ تاکہ وہ لوگ عبرت پکڑ لیں۔ آج موقع ہے، کل موقع نہیں ملے گا۔ آج بچ سکتے ہو، کل نہیں بچ سکو گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بس نہ تھا اللہ کہ ان پر ظلم کرتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ معاف کرے، لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ نے کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا، فلاں کے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا۔ یاد رکھیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، نافرمانی کر کے، گناہ کے کام کر کے، اللہ کی بات نہ سن کر انسان خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑے اچھے نیک لوگ تھے اور اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، نہیں۔ انصاف نہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ظلم کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے لیے ظلم حرام کر لیا، اللہ نے اپنے لیے بھی ظلم حرام کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اللہ نے اپنی ذات پر بھی حرام کر دیا اور لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ تم نے بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ان سب کے پاس، ان سب قوموں کے پاس، انہی قوموں میں سے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کی قوم میں سے، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی بھی اہمیت نہیں دی، ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی، بلکہ ان کی تکذیب کی، تو پھر جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا عذاب آیا، استغفر اللہ۔ تو ان 6 قوموں کا ذکر خصوصاً اس لیے فرمایا ہے کہ یہ عرب کے آس پاس عراق، شام اور یمن میں آباد تھی۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے انبیاء کو جھٹلایا، اس لیے انہوں نے خود اپنے اوپر عذاب کو دعوت دی۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔